نبوت توحید کے پیغام کی حامل ہوتی ہے۔ نبوت کی روح سے حقیقی اور ابدی دنیا عرش بری پر ہے، اور یہاں صرف امتحان مقصود ہے۔ جب کسی کو نبوت ملتی ہے تو وہ قومیں جو بگڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی راست روی کی وجہ سے دشمن بن جاتی ہیں، مگر اللہ کارساز ہے۔ وہ دشمنی کے منجداروں میں اپنے انبیاء اور رسولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو کسی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کڑی سزا کی بشارت ہے۔ سن استاد سیس، شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے خدائے واحد نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور جس پر وحی اترتی ہو۔ جب کسی فرد کو نبوت کے لیے چن لیا جائے تو وہ نیکی اور خیر میں خدا کا نائب ہوتا ہے اور ہر قسم کے شر سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، مگر عمل اور ارادے میں قسم کی بدی اور اس کے ظہور کو ناممکن بنا دیتا ہے، اور ہر حال میں پیغام توحید اور راست بازی اقوام کو سناتا ہے۔ اقوام اس کی نافرمانی کرتے ہیں مگر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ استاد سیس، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پہلے آدم علیہ السلام اور آخری ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کی نبوت سے انکار گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبیوں کے بھیجنے کی وجہ خود خدائے واحد نے ہماری مقدس کتاب میں کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ٹھہرانا، اور پھر فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ خدا نے فرمایا اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے خاندانوں کو قوموں سے چن لیا۔ اسی طرح مزید فرمایا ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ہوگا، ضرور ان کی مدد کرنا ہوگا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے نبیوں سے سابقہ نبیوں کے بارے میں بھی لیا۔ استاد سیس، اس طرح خدائے محترم نے بعد کے نبیوں کو پرانے نبیوں پر گواہ مقرر کیا۔ اس گواہی کے ساتھ ساتھ اس نے تمام نبیوں کو اپنی قوم پر گواہ مقرر کیا کہ روز محشر قوموں کے خیر و شر کی گواہی دیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر ان پر پیشتر مقرر کیا گیا ہے۔ قوموں کو چاہیے کہ رسولوں اور انبیاء کی پیروی کریں اور اسی میں عافیت ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسروں سے الگ کر دیے جائیں گے تاکہ یہ لوگ بھی پراگندہ نہ ہوں، اور جو رسولوں کی اطاعت کریں گے وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس بارے میں ہمارے ہاں واضح ہدایات ہیں۔ استاد سیس، یہ ساری گفتگو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھو، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا نے اپنی گمراہی اور سخت گیری کے باعث بہت سے انبیاء کو خاک و خون میں نہلا دیا، ان پر ظلم و ستم ہوئے۔ بعض کو اللہ نے بڑے بڑے معجزوں سے گزار کر منکروں پر حکومت کی، اور جو خاک و خون ہوئے اللہ ان کا حساب یوم حشر کو کرے گا۔ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے ناحق قتل کے بارے میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے فرماتا ہے ایسے نبیوں کے خون سے ناحق ہاتھ کیوں رنگے گئے جبکہ وہ قوموں میں تفرقہ ختم کرنے اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے ان بندوں پر ظلم و جور کرنے والے بعض تو اس جہان فانی میں گھٹ گھٹ کر سسک کر مرے، اور باقیوں سے روز محشر کو سمجھا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خازم بن خزیمہ رکا، کچھ دیر تک بڑے غور اور غضب سے ملے جلے انداز میں استاد سیس کی طرف دیکھا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، استاد سیس، میں مذہب پر سختی سے عمل درآمد کرنے والا انسان ہوں، راستی کو راستی، خیر کو خیر، گناہ اور بدی کو اس کے مقام پر رکھتا ہوں۔ تو نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کھڑے کھڑے پہلے تیرا ایک ایک عضو کاٹتا اور پھر تیرے سارے اعضاء کو آگ میں جلانے کے بعد خاک و فضا میں اڑا دیتا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ جانتی کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن استاد سیس، میں مجبور ہوں۔ جس وقت خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھے تمہاری سرکوبی اور تم پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تھا، مجھے سختی کے ساتھ یہ تاکید کی گئی تھی کہ کوشش یہ کی جائے کہ تمہیں زندہ گرفتار کر کے بغداد بھیجا جائے۔ یاد رکھنا، ابو جعفر منصور تمہیں وہ سزا دے گا جس کا ذکر سن کر ہی تمہارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ جب تو بغداد پہنچے گا اور بغداد کے کسی مخصوص مقام پر تیرے لیے تیل گرم کر دیا جائے گا جس میں تجھے ڈالا جائے گا، تو یاد رکھنا اس منظر کے پاس کھڑے ہونے کے بعد تیرا نبوت کا دعویٰ آپ سے آپ چربی کی طرف پگھل کر تیرے جسم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ استاد سیس، جس وقت تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا اس وقت تیرے ضمیر نے تجھے ملامت نہ کی تھی؟ دیکھ، انسانی جسم کے اندر اس کا ضمیر انصاف کرنے والا ایک بہترین قاضی ہوتا ہے۔ لگتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تو نے اپنے ضمیر کو تھپ تھپا کر سلا دیا ہوگا،
ورنہ وہ تجھے ضرور احساس دلاتا کہ تو جو کام کرنے جا رہا ہے اس کی بنیاد صرف بدی، جھوٹ اور منافقت پر رکھی جا رہی ہے۔ استاد سیس، تو نے مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے گمراہ اور ضعیف لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے 3 مراکز بنائے، ایک ہرات میں، دوسرا سیستان، تیسرا ان علاقوں میں۔ تیری طرف آنے سے پہلے ہم نے ہرات اور سیستان میں تیرے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور تجھ جیسے گمراہوں کا وہاں خاتمہ کرنے کے بعد ہی تیری طرف آئے تھے۔ ان علاقوں میں کوہستانی سلسلوں کے بھول بھلائیوں میں ڈال کر تو وہ کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ تیری کامیابی نے لوگوں کو مزید گمراہ کر دیا ہے، لیکن تیری طرف آنے سے پہلے ہم نے اپنے مخبروں کے ذریعے تیرے ان دروں کی بھول بھلائیوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی، تو ہم نے تجھے بدترین شکست دی ہے، تیرے پیروکاروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ اس وقت انتہائی ذلت اور پستی کے عالم میں ایک مجرم اور اسیر کی حیثیت سے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ پیروکاروں کی طاقت اور قوت پر تجھے جو زوم و غرور تھا، ذرا انہیں پکار کر دیکھ، کیا وہ تیری مدد کے لیے آتے ہیں؟ اسی طرح روز قیامت بھی کوئی تیری مدد کو نہیں پہنچے گا، تو خداوند قدوس کے ہاں ایک کڑے عذاب سے گزرے گا۔ کاش خلیفہ ابو جعفر منصور نے مجھے اجازت دی ہوتی کہ تجھے سزا دے سکتا، لیکن میں تیری واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ تجھے سزا کے کرب سے ابو جعفر منصور گزارے گا۔ اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے استاد سیس کو خازم بن خزیمہ نے چند محافظ دستوں کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ کر دیا تھا، جبکہ دونوں بھائی یعنی خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد اپنے لشکر کو لے کر رے شہر کی طرف چلے گئے تھے، جہاں خلیفہ ابو جعفر منصور کے بیٹے اور حاکم خراسان محمد مہدی نے قیام کیا ہوا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ استاد سیس کی مہم سے نمٹنے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر میں قیام کیا، اور جب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے بغداد کے لیے کوچ کیا، تب خراسان کا حاکم اور خلیفہ ابو جعفر منصور کا بیٹا مہدی بھی ان کے ساتھ رے سے بغداد کی طرف ہو لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ استاد سیس کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب مہدی اپنے باپ منصور کی خدمت میں بغداد میں حاضر ہوا، اس وقت تک بنو عباس کے لشکر میں غالب اکثریت عرب قبائل کی تھی، اور ہر ایک مارکے میں عربوں ہی کی شمشیر خارا شگاف کے ذریعے بنو عباس کو فتح مندی حاصل ہوئی تھی۔ عجمی اور خراسانیوں کو عربوں کی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا، چنانچہ بنو عباس کو ان عرب قبائل سے ہمیشہ اندیشہ رہتا کہ اگر یہ مخالفت پر متحد ہو گئے تو حکومت کو ذرا سی دیر میں الٹ دیں گے۔ یہی بات اس سے پہلے ابو جعفر منصور کے بھائی ابراہیم نے بھی سوچی تھی، اور اس ابراہیم نے ہی سب سے پہلے اس بات کو قبل از وقت محسوس کر کے اجمیوں کو طاقتور بنانے اور ان سے کام لینے کی ابتدا کی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد جب عبداللہ صفا عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہوا تو اس نے عرب سردار ابو سلمہ کو قتل کرا کر خالد بن برمک کو، جو بلخ کے آتش کدائے نوبہار کا متولی نو مسلم اور ابو مسلم کا ایک عسکری سردار تھا، اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ یہ بنو عباس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گویا بنو عباس اپنی حکومت کو قائم دائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا خون آنکھیں بند کر کے بہانے کے لیے تیار تھے۔ چند روز کے بعد اسی خالد برمک کو کسی علاقے کا حاکم بنا دیا گیا اور اس کی جگہ ابو ایوب وزیر ہوا۔ اس کے علاوہ اب ابو جعفر منصور نے لشکر کے سالاروں کے علاوہ صوبوں کی حکومت پر بھی مجوسی النسل لوگ مامور کرنا شروع کر دیے تھے۔ بتدریج ان کا اقتدار ترقی کرنے لگا تھا۔ عربوں کو پیچھے دھکیل کر مجوسیوں، ایرانیوں اور خراسانیوں کو آگے لا کر اور انہیں عربوں پر فوقیت دے کر اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کی بنو عباس کی کوشش بالکل احمقانہ اور غیر منصفانہ تھی۔ اس موقع پر بے اختیار اکبر بادشاہ ہند کی وہ پالیسی یاد آ جاتی ہے جو اس نے پٹھانوں کی طاقت اور اقتدار کو کم کرنے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اختیار کی تھی، کہ اس نے پٹھانوں کے خطرے کو بے حقیقت بنانے کے لیے ہندوؤں کی مردہ قوت کو زندہ کرنا اور ان کو طاقتور بنانا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ مان سنگھ کو ہندوستان کا سپہ سالار بنایا اور پٹھانوں کو ہر جگہ کمزور اور ناتوان بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ عباسیوں نے بھی عربوں کی طاقت کو مٹا کر ان کی جگہ مجوسیوں اور ایرانیوں کو طاقتور بنایا، تاکہ کوئی عرب قبیلہ یا عرب قبائل کی مدد سے کوئی علوی یا ہاشمی ان کے خلاف خروج پر آمادہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ استاد سیس کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد کے ساتھ جب مہدی بھی بغداد آیا تو مہدی کے خراسان سے آنے اور منصور کی خدمت میں حاضر ہونے کے موقع پر اہل لشکر سے طلب انعام کے سلسلے میں بعض ایسی حرکات سرزد ہوئیں جس سے آزاد مزاجی اور خودسری کا اظہار ہوتا تھا۔
یہ لشکر والے سارے عرب قبائل پر مشتمل تھے اور مجوسیوں کی طرح ضرورت سے زیادہ اپنے بادشاہ یا خلیفہ کی تعظیم و تکریم کے عادی نہ تھے۔ ان کی یہی بات عباسیوں کو خائف اور محتاط رکھتی تھی، اور غالباً اسی آزاد مزاجی کی وجہ سے وہ ہر ایک نئی تحریک اور نئے مدعی خلافت کے ساتھ شامل ہو جانے میں متعامل نہ ہوتے تھے۔ اس موقع پر لشکر کی یہ حالت دیکھ کر ایک عباسی امیر قاسم بن عباس بن عبید اللہ بن عباس نے عربوں کے قبیلے ربیہ اور مفر کے درمیان ایک مناسب طریقے سے رقابت اور مخالفت پیدا کرنے کا مشورہ منصور کو دیا تھا۔ عربوں کے قبیلے مغبر اور ربیہ میں چونکہ پہلے سے رقابت چلی آ رہی تھی، اس لیے منصور نے یہ چاہا کہ لشکر کے 2 حصے کر کے قبائل مغبر کو تو مہدی کے ماتحت رکھا جائے، کیونکہ اہل خراسان قبائل مفر کے ہمدرد تھے، اور قبائل ربیہ کو اپنے ماتحت رکھے اس لیے کہ تمام یمنی ان کے خیرخواہ تھے۔ اس طرح 2 جانب سے 2 عسکری مرکز قائم کرنے کی بنیاد رکھی گئی تھی تاکہ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کا خوف رہے اور کوئی بغاوت کامیاب نہ ہونے پائے۔ چنانچہ منصور نے اسی رائے کو پسند کیا اور اپنے بیٹے مہدی کے قیام کے واسطے بغداد کے مشرق کی جانب رصافہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ رصافہ نام کی ایک چھاونی تھی اور وہاں الگ الگ دونوں قسم کے لشکریوں کو رکھنے کے لیے رہائش گاہیں بڑی تیزی سے قائم کرنا شروع کر دی تھیں۔ ابو جعفر منصور کا مجوسیوں اور غیر عربوں کو عربوں پر فوقیت دینے کا عمل سراسر اور صریح طور پر احسان فراموشی اور مسلمانوں کے اندر ایک ناپسندیدہ تفریق پیدا کرنے کا عمل تھا، جسے کسی بھی صورت قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انہی دنوں منصور کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ مصیبت ٹالنے کے لیے بھی آخر عرب سالار اور لشکری ہی اس کے کام آئے۔ ماضی میں اس کے بھائی عبداللہ صفح کے دور حکومت میں رومنوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر منتلیہ اور کچھ دوسرے علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور ان پر قابض ہو گئے تھے، اور صفح نے اپنے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے ان علاقوں کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی تھی جن پر رومن قابض ہو گئے تھے۔ اس پر رومنوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ ابو جعفر منصور بھی ان علاقوں سے متعلق خاموشی اختیار کیے رہا، اور وہ علاقے جن میں خاصے بڑے شہر تھے ان میں سب سے بڑا شہر ملتیہ تھا، وہ رومنوں کے ہی پاس رہے۔ اب رومنوں نے صرف ان علاقوں میں جن پر قبضہ کیا گیا تھا وہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے تھے، بلکہ وہاں سے نکل کر رومن اب مسلمانوں کے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابو جعفر منصور نے ایک بار پھر محمد بن اشد کو سالار بنا کر ملتیہ کی طرف روانہ کیا تاکہ رومنوں سے چھینے ہوئے اپنے شہر واپس لیے جائیں، اور ساتھ ہی رومنوں کے خلاف تادیبی اور انتقامی کارروائی بھی کی جائے۔ خازم بن خزیمہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ سلطنت کے کسی حصے میں پھر کوئی بغاوت اور سرکشی اٹھے تو خازم بن خزیمہ کے ذریعے اسے فرو کر دیا جائے۔ بہرحال محمد بن اشد اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ رومنوں پر ضرب لگانے کے لیے ملتیہ کی طرف بڑھا تھا۔ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت ملتیہ اور یونیا شہروں کے درمیان کوہستان میکال کی تلپٹی میں جمع ہو گیا تھا۔ چنانچہ محمد بن اشد ہی نے ان دونوں شہروں کے درمیانی علاقے کا رخ کیا، اور جہاں تک ان دونوں شہروں کا تعلق ہے تو یونیا کی نسبت ملتیہ تاریخ کے اوراق میں زیادہ اہم اور مشہور شمار کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے قدیم دور میں بھی ملتیہ کے لوگوں کی تاریخی روایات اس کے سوا کچھ نہ تھیں کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کرتے آئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد مغرب کی طرف ایک جزیرے کریٹ سے نقل مکانی کر کے جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ ملتیہ کے لوگ فخریہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی یادوں میں کھوئے رہنا پسند نہیں کرتے، ہماری نظریں تو مستقبل پر ہیں، اور یہ مستقبل ان کارناموں سے بنے گا جو ہم انجام دیں گے۔ قدیم اور پرانے زمانے میں ملتیہ کے لوگ آرامی زبان بولتے تھے، دوہرے پھل کی کلہاڑی سے شہتیر اور لکڑی پھاڑنے کا کام کرتے تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں مصریوں کی دھوپ گڑھی بھی ہوتی تھی، اس میں لوہے کی چھڑیاں لگی ہوتی تھیں جن کے سائے کی حرکت سے وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ ان کا رخ شمال کی طرف ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق ساری دنیا کا نقشہ بھی بنا رکھا تھا۔ ملتیہ کے ان قدیم باشندوں سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتیہ کے عالموں کے پاس ایسے نازک آلات بھی تھے جن سے وہ سیاروں کی چال کا مشاہدہ کرتے تھے، انہیں وہ آسمان اور ستاروں سے مختلف سمجھتے تھے۔ یہ عالم اپنے ایک مرے ہوئے پرانے عالم پر بھی بڑا فخر کرتے تھے، اس کا نام طالس تھا۔ یہ پہلے نمک کا تاجر ہوا کرتا تھا اور اہل ملتیہ نے اس کا بہت بڑا مقبرہ بنا دیا تھا۔
ملتیا کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ طالس نے صحیح معنوں میں حساب لگا کر ایک بار سورج گرہن کی سچی پیشگوئی کی تھی۔ اہل ملتیا کے قدیم باشندے یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ زمین ایک الگ تھلگ جسم ہے جس کے ارد گرد طرح طرح کی ایسی آگ جل رہی ہے جو کبھی نہ بجھے گی۔ اس میں سے دیکھیں تو کبھی کبھی بیرونی کائنات دکھائی دے جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس بے کراں دنیا اور خلا میں ان گنت اجسام اپنے مداروں پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ اجسام نظر نہیں آتے اور ان میں خبر نہیں کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ زندگی کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا آغاز پانی سے ہوا اور یہ کم از کم کرۂ ارض پر قرنوں سے کوئی ایسی شکل اختیار کر رہی ہے جو اس کی موجودہ شکل سے بھی ارفع ہوگی۔ جہاں تک دوسرے شہر یونیا کا تعلق ہے تو یہ ملتیا کی نسبت کوہ میکائل کی تلپٹی سے زیادہ قریب تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ملتیا کے بعد یہ بڑا شہر شمار کیا جاتا تھا۔ قدیم دور میں یہ بڑا مشہور تھا اور یہاں کے لوگ تہوار منانے کے بڑے شوقین تھے۔ بہرحال اب ان دونوں شہروں کی آبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ غیر مسلم لوگ بھی تھے لیکن وہ مسلمانوں سے زیادہ مانوس تھے اور بنو امیہ اور بنو عباس کی چپقلش اور ان کے ٹکراؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومنوں نے ان سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومنوں کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر یہ سارے علاقے واپس لینے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری عسکری قوت کو مطلیہ اور یونیا شہروں کے درمیان کوہستان میکائل کے سامنے جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پشت پر کوہستان میکائل کو رکھا تاکہ شکست کی صورت میں پیچھے ہٹ کر چٹانوں اور بڑے پتھروں کا سہارا لے کر مسلمانوں پر تیر اندازی کی جا سکے اور ضرب لگائی جا سکے۔ محمد بن اشعت اپنا لشکر لے کر جب رومنوں کے سامنے آیا تو رومنوں نے فی الفار جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ شاید وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے محمد بن اشعت نے فائدہ اٹھایا اور اپنے لشکر کو 2 دن سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 2 دن بعد جب محمد بن اشعت نے دیکھا کہ رومن حرکت میں نہیں آ رہے تب اس نے اپنے لشکر میں تکبیریں بلند کیں اور لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ اس سے رومنوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمان اب ٹکراؤ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لشکر میں بھی بڑے بڑے طبل بج اٹھے اور رومن بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ محمد بن اشعت نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصہ اپنے پاس رکھا۔ دائیں پہلو کی کمانداری شبیب بن روا اور بائیں پہلو کی کمانداری حرب بن قیس کے حوالے کی گئی تھی۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد محمد بن اشعت، شبیب بن روا اور حرب بن قیس اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے اور رومنوں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے لشکر کی صفیں درست کیں اور رومن بھی اپنے لشکر کو استوار کرنے لگے تب رومنوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے لشکر کی تعداد یقیناً مسلمانوں سے کہیں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ تھی۔ اس بنا پر وہ خوش تھے کہ مسلمانوں کو پسپا کرنے اور مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی ظن و گمان کو سامنے رکھتے ہوئے رومنوں نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو دھواں دھواں فضاؤں میں ستم کی آگ برساتی خونی لمحوں کی کہانیوں، موت کے کرب سے الجھتے بحر میں بادبانوں تک میں گرہیں ڈالتی بے روک صحرائی آندھیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے لشکر پر وقت کے فاصلوں میں بربادی کی علامت بنتے سرگرداں نیستی کے احوال، آبادیاں جلاتی، درد کی ہجر کہانیاں کھڑی کرتی نفرتوں کی آگ کے بھنور اور ہوس کی اندھی آنچ کی طرح ہمراہ آور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق وقت کی تقویم میں کرب بھرے صدیوں سے الجھ جانے والی رجز خاں خواؤں، نیرنگی روز و شب میں بنجر پن کے سکتے، خوابوں تک کو تعبیر دے دینے والی بہار رتوں کی نوید کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعت، شبیب بن روا اور حرب بن قیس نے اپنے لشکر کو زندگی کی خوشیوں سے دست و گریبان ہو جانے والے موت کے مناظر کھڑے کرتے تمدن، دور تک پھیلی سنسانیوں میں جسم و جان کا کرب کھڑا کرتے موت کے دوامی عذاب اور سرکش بے زنجیر آندھیوں کی طرح آگے بڑھایا تھا۔ پھر وہ تینوں بھی رومنوں پر عظمت کو ذلت و پستی کے کفن پہناتے رقص کردے رعد اور زلزلوں کی دھمک، شوکت کو ذلت کی پستی میں بدل دینے والی بگولوں کی بے کل مستی، دشمن کی ہر فضیلت کو خواہشوں کی گندگی کا لبادہ اوڑھا دینے والی مستی و سرشاری کے چھلکتے لمحوں، جرت مندی کی کھولتی ساعتوں اور روح کی رسوائی، نفرت کی ذلت کھڑی کر کے جسموں کی دھجیاں تک بکھیر دینے والی آندھیوں کے شناساؤں، جھکڑوں کے محرموں اور سمندر کے جلال کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔
کوہستان میکائیل کے دامن میں ملتیا شہر کے قریب رومن اور مسلمان بری طرح ٹکرائے تھے۔